السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ جی الحمدللہ، آج ہمارا سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 36 یعنی 36 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین، مثال ان لوگوں کی جو ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، کمثل حبۃ، کمثل مانند مثال ہے، حبۃ اس دانے کی، کہ انبتت جو اگاتا ہے، 7 سنابل بالیاں، فی کل سنبلۃ، ہر بالی میں، 100 حبۃ 100 دانے ہیں، واللہ اور اللہ، یضاعف دگنا کر دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے، لمن جس کے لیے، یشاء وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ، واسع بڑا وسعت والا ہے، علیم خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت میں بیان ہو رہا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں اپنے مال کو خرچ کرے، اسے بڑی برکتیں اور بہت بڑے ثواب ملتے ہیں، اور نیکیاں 700 گنا کر کے دی جاتی ہیں۔ تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں، یعنی اللہ کی فرما برداری میں، جہاد میں، گھوڑوں کو پالنے میں، ہتھیار خریدنے میں، حج کرنے وغیرہ میں، یعنی اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرتے ہیں، یعنی اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ ہی کی راہ میں، اللہ کے نام میں۔ مثال ہے کہ کتنی پاکیزگی سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مثال بیان فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ ہی کے دیے ہوئے مال کو اس طرح جب وہ خرچ کر دیتے ہیں نا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں کہ ہم اس کے 1 روپے کے بدلے میں 700 روپے کا اجر عطا فرمائیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ مسند احمد میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اپنی بچی ہوئی چیز اللہ کی راہ میں دیتا ہے، اسے 700 کا ثواب ملتا ہے، اور جو شخص اپنی جان پر اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے، اسے 10 گنا ملتا ہے، اور بیماری کی عیادت کا یعنی جو شخص بیمار ہو اس کی عیادت کا ثواب بھی 10 گنا ملتا ہے۔ روزہ ڈھال ہے جب تک کہ اسے خراب نہ کرے۔ جس شخص پر کوئی جسمانی بلا، مصیبت، دکھ درد، بیماری آئے، وہ اس کے گناہوں کو جھاڑ دیتی ہے۔ یہ حدیث حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت بیان فرمائی تھی جب آپ سخت بیمار تھے اور لوگ آپ کی عیادت کے لیے آ گئے تھے، تو آپ کی بیوی صاحبہ آپ کے سرہانے بیٹھی ہوئی تھی، ان سے پوچھا کہ رات کیسی گزری؟ انہوں نے کہا نہایت سختی سے، آپ کا منہ اس وقت دیوار کی طرف تھا، لیکن جب اپنی بیوی کی یہ بات سنی تو کہا کہ میری یہ رات سختی کی نہیں گزری، اس لیے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے۔ اب مسند احمد کی ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے نکیل والی اونٹنی خیرات کی، یعنی صدقے میں دے دی، اللہ کی راہ میں وقف کر دی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قیامت کے دن 1 نکیل والی اونٹنی کے بدلے میں 700 نکیل والی اونٹنیاں پائے گا۔ مسند احمد کی ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کی 1 نیکی کو 10 نیکیوں کے برابر کر دیا ہے، پھر وہ بڑھتی رہتی ہیں حتیٰ کہ 700 تک ہو جاتی ہیں۔ تو ایک ہمیں حدیث سے یہ بھی بات ملتی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی نیت کے مطابق اس سے بھی زیادہ بڑھا کر اس کو اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے وسیع فضل و کرم والا ہے، وہ جانتا بھی ہے کہ کون کس قدر مستحق ہے اور اس کے استحقاق میں نہیں ہے۔ فسبحان اللہ والحمدللہ۔ الذین، وہ لوگ جو ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، ثم پھر لا یتبعون، نہیں وہ پیچھا کرتے، ما اس کے جو انفقوا انہوں نے خرچ کیا ہے، منن احسان جتلانے کے ساتھ، ولا اذن اور نہ ہی تکلیف دینا ہے، لہم ان کے لیے، اجرہم ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے نزدیک، ولا خوف اور نہ ہی کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ ہی وہ، یحزنون
غمگین ہوں گے۔ قول بات کہنا، معروف اچھی، و مغفرت اور درگزر کرنا، خیر بہتر ہے، من صدقۃ اس صدقے سے، یتبعها جس کا پیچھا کیا جائے اذن تکلیف کے ساتھ، واللہ اور اللہ غنی بڑا بے پرواہ ہے، حلیم اور بڑا ہی تحمل والا ہے، بردبار ہے۔ یا ایھا الذین اے وہ لوگو آمنو جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا نہ تم ضائع کرو، صدقاتکم اپنے صدقات کو، بالمنی احسان جتلا کر، والاذی اور نہ ہی تکلیف دے کر، کالذی اس شخص کی طرح کہ ینفقو جو خرچ کرتا ہے، مالہ اپنا مال، ریا الناس لوگوں کے دکھاوے کے لیے، ولا یؤمن اور نہیں وہ ایمان لاتا، باللہ اللہ کے ساتھ، والیوم الآخر اور آخرت کے دن کے ساتھ، فمثلہ پس اس کی مثال، کمثل صفوان ایک پتھر کی طرح ہے، علیہ کہ اس پتھر پر تراب مٹی ہو، فاصابہ پس پہنچے اسے وابل زور کی بارش، فترکہ تو چھوڑ دے اس کو، کر دے اس کو سلدن صاف ستھرا، لا یقدرون نہیں وہ قدرت رکھیں گے، علی شیء کسی چیز پر، مما اس میں سے جو کسبوا انہوں نے کمایا، واللہ اور اللہ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا، القوم الکافرین کافروں کی قوم کو۔ اب ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی تعریف بیان فرما رہے ہیں کہ جو خیرات و صدقات کرتے ہیں، پھر جسے دیتے ہیں اسے احسان جتلانے نہیں بیٹھتے، اور نہ ہی اپنی زبان یا اپنی کسی فعل سے اس شخص کو کوئی نقصان پہنچاتے ہیں، ان سے ایسے جزائے خیر کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ ان کا اجر و ثواب رب دو عالم کے ذمہ ہے، ان پر قیامت کے دن کوئی ہول اور خوف و خطرہ نہ ہوگا، اور نہ دنیا اور بال بچے چھوٹ جانے کا انہیں کوئی غم و رنج ہوگا، اس لیے کہ وہاں پہنچ کر اس سے بہتر چیزیں انہیں مل چکی ہوں گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قول معروف و مغفرت خیر من صدقۃ، یعنی زبان سے کلمہ خیر نکال دینا، کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کر دینا، درگزر کرنا، خطاوار کو معاف کر دینا، اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے آپ کسی کو جو ہے مالی صدقہ کریں، مالی تعاون کریں تو اس کے بعد اس کو تکلیف دیں، ایذا دیں۔ ابی بن ابن ابی حاتم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی صدقہ نیک کام سے افضل نہیں ہے۔ کیا تم نے فرمانے باری تعالیٰ نہیں سنا، قول معروف، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تمام مخلوق سے بے نیاز ہے اور ساری مخلوق اس کی محتاج ہے، وہ حلیم ہے، بردبار ہے، گناہوں کو دیکھتا ہے اور پھر تحمل کرتا ہے اور پھر معاف بھی کر دیتا ہے، تجاوز کر لیتا ہے اور بخش دیتا ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ 3 قسم کے لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بات چیت نہ کرے گا، نہ ہی ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب کی وعید ہے۔ ایک شخص تو دے کر احسان جتلانے والا، دوسرا ایسا مرد جو اپنا پاجامہ ٹخنوں کے نیچے لٹکائے، یعنی مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں، عورتوں کو تو اپنے ٹخنے بھی ڈھانپنے ہوں گے، لیکن مرد جو ہیں ان کا جو شلوار ہے، تہبند ہے، کوئی بھی جو وہ پہنتے ہیں ان کو اپنے ٹخنے ننگے کرنے ہوں گے، اور تیسرا اپنے جو ہے نا اپنے مال کو، اپنی چیز کو، اپنے سودے کو جھوٹی قسم کھا کر بیچنے والا، ان تینوں کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والا دن نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے۔ ابن ماجہ وغیرہ کی ایک حدیث میں ہے کہ ماں باپ کا نافرمان، خیرات صدقہ کر کے احسان جتلانے والا، شرابی اور تقدیر کو جھٹلانے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ نسائی میں ہے کہ 3 شخصوں کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں، ماں باپ کا نافرمان، شراب کا عادی اور دے کر احسان جتلانے والا۔ یہ تینوں شخص، نسائی شریف کی ایک اور حدیث میں ہے کہ یہ تینوں شخص جنت میں داخل بھی نہیں ہو سکیں گے۔ تو پتہ کیا چلتا ہے کہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو پہلے تو خالصتاً اللہ ہی کی رضا کو مد نظر رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہی خرچ کرنا ہے، یعنی مال کو دکھاوے اور ریاکاری کے لیے خرچ نہیں کرنا ہے۔ اسی لیے اس آیت میں بھی ارشاد ہو رہا ہے کہ اپنے صدقہ اور خیرات کو من اور احسان رکھ کر اور تکلیف پہنچا کر برباد نہ کرو۔ اس کے احسان جتلانے اور تکلیف کے پہنچانے کا گناہ، صدقہ اور خیرات کا ثواب بھی باقی نہیں رہتا ہے۔ پھر مثال دی کہ احسان اور تکلیف دہی کے صدقے کے غارت ہو جانے کی مثال ہے۔ اس صدقہ کی مثال ایسی ہے جو ریاکاری کے طور پر لوگوں کے دکھاوے کے لیے دیا جائے، اپنی سخاوت اور فیاضی اور نیکی کی شہرت مد نظر ہو، لوگوں میں تعریف اور ستائش کی چاہت ہو تو صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی طلب نہ ہو، اس کے ثواب پر نظر ہی نہ ہو،
اسی لیے اس جملے کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہ ہو تو اس ریاکارانہ صدقے کی اور اس احسان جتلانے اور تکلیف پہنچانے کی صدقہ کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی صاف چٹیل پتھر کی چٹان ہو جس پر مٹی بھی پڑی ہوئی ہو، پھر سخت شدت کی بارش ہو تو جس طرح اس پتھر کی تمام مٹی دھل جاتی ہے اور کچھ بھی باقی نہیں رہتا، اسی طرح ان دونوں قسم کے لوگوں کے خرچ کی کیفیت ہے کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس صدقہ کی نیکی ہے اور بہت زیادہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص ریاکاری میں لوگوں کے دکھاوے کے لیے جو کوئی بھی کام کرتا ہے نا تو اس کام کی شہرت وہ چاہتا ہے تو اس کو شہرت مل جاتی ہے، لیکن اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کوئی اجر بھی محفوظ نہیں ہوتا ہے۔ ادھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح بظاہر پتھر پر مٹی نظر آتی ہے نا، لیکن جیسے کہ بارش سے وہ مٹی جاتی رہتی ہے، اسی طرح اس کے احسان جتلانے یا تکلیف پہنچانے یا ریاکاری کرنے سے وہ ثواب بھی جاتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے گا تو کچھ بھی اپنی جزا نہ پائے گا، اپنے اعمال میں سے کسی چیز پر قدرت نہ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ کافر گروہ کی راہ راست کی طرف رہبری کبھی بھی نہیں کرتا ہے۔ جو راہ راست کی طرف آنا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو ہی راہ راست نصیب فرماتے ہیں۔ مثل الذین، اور مثال ان لوگوں کی، ینفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، ابتغاء تلاش کرنے کے لیے، مرضات اللہ اللہ کی رضامندگی، وتثبیتاً اور پختگی پیدا کرنے کے لیے، من انفسہم اپنے نفسوں میں، کمثل جنت اس باغ کی مانند ہے کہ بربوۃ جو اونچائی پر ہو، ٹیلے پر ہو، اصابہ پہنچے اسے، وابل زوردار بارش، فآتت پس وہ باغ لے آئے، اکولہا اپنا میوہ، اپنا پھل، ضعفین دگنا، فإن لم پس اگر نہ یصبھا پہنچے اس باغ کو، وابل زور کی بارش، فتل تو پس شبنم ہی کافی ہے، واللہ اور اللہ بما سات اس کے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، بصیر خوب دیکھنے والا ہے۔ اب یہ مثال مومنوں کے صدقات کی دی جن کی نیتیں اللہ کو خوش کرنے کی ہوتی ہیں اور جزائے خیر ملنے کا بھی پورا پورا یقین ہوتا ہے، جیسے کہ حدیث میں ہے جس شخص نے رمضان کے روزے ایمانداری کے ساتھ ثواب ملنے کے یقین پر رکھے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سا اجر عطا فرمائیں گے۔ اب ربوہ سے مراد ہے اونچی زمین جہاں نہریں چلتی ہیں، اس لفظ کو بیروبواتن اور بیریبواتن بھی پڑھا جاتا ہے۔ وابلن کے معنی ہے زوردار بارش، وہ دگنا پھل لاتی ہے، یعنی بنسبت دوسرے باغوں کی زمین کے یہ باغ جو ہیں یہ ایسے ہیں جو ایک ایسی جگہ پر واقع ہیں کہ جہاں پر اگر بارش نہ بھی ہو تو صرف ان کے لیے شبنم ہی کافی ہے، شبنم ہی سے وہ پھل پھلتا پھولتا ہے، اور یہ بھی ناممکن ہے کہ موسم خالی جائے۔ اسی طرح ایمانداروں کے اعمال کبھی بھی بے اجر نہیں رہتے، وہ ضرور بدلہ دلواتے ہیں۔ ہاں اس جزا میں فرق ہوتا ہے، ہر ایماندار کے خلوص اور اخلاص اور نیک کام کی اہمیت کے اعتبار سے بڑھتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر اپنے بندوں میں سے کسی بندے کا کوئی بھی عمل مخفی اور پوشیدہ نہیں ہوتا ہے۔ ایودو کیا چاہتا ہے احدکم تم میں سے کوئی ایک، ان تکونا یہ کہ ہو لہو اس کے لیے، جنتن ایک باغ، من نخیل کھجوروں کا، وعناب اور انگوروں کا، تجری بہتی ہوں، من تحتہا اس کے نیچے سے، الانہار نہریں، لہو اس شخص کے لیے، فیہا اس باغ میں، من کل ثمرات ہر قسم کے پھل ہوں، واصابہ اور آ پہنچا ہو اسے، الکبر بڑھاپا، ولہو اور اس کے لیے، ذریۃ اولاد ہو، ضعفاء کمزور، فاصابہ پس اچانک آ پڑے، عصار اس کے باغ میں ایک بگولا، فیہ اس بگولے میں، نار آگ ہو، فاحترقت پس وہ باغ جل جائے، کذالک اسی طرح، یبین اللہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے، الآیات اپنی آیتیں، لعلکم تاکہ تم تتفکرون غور و فکر کرو۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے پوچھا کہ جانتے ہو کہ یہ آیت کس بارے میں نازل ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ زیادہ جاننے والا ہے۔ آپ نے ناراض ہو کر فرمایا تم جانتے ہو یا نہیں، اس کا صاف جواب دو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امیر المومنین میرے دل میں ایک بات ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بھتیجے کہو اور اپنے نفس کو اتنا حقیر نہ کرو۔ فرمایا ایک عمل کی مثال دی گئی ہے۔ پوچھا کون سا عمل ہے؟ کہا کہ ایک مالدار شخص جو اللہ کی فرما برداری کے کام کرتا ہے، پھر شیطان اسے بہکاتا ہے اور وہ گناہوں میں مشغول ہو جاتا ہے اور اپنے نیک اعمال کو کھو دیتا ہے۔ پس یہ روایت اس آیت ہی کی پوری تفسیر ہے۔ اس میں بیان ہو رہا ہے کہ ایک شخص نے ابتدا میں اچھے عمل کیے، پھر اس کے بعد اس کی حالت بدل گئی اور برائیوں میں پھنس گیا اور پہلے کی نیکیوں کا ذخیرہ بھی برباد کر دیا۔ اب آخری وقت میں جبکہ نیکیوں کی بہت زیادہ ضرورت تھی، یہ خالی ہاتھ رہ گیا۔ جس طرح ایک شخص ہے جس نے باغ لگایا، پھل اتارتا رہا، لیکن جب بڑھاپے کے زمانے میں پہنچا، چھوٹے بچے بھی
نہیں ہیں، آپ کسی کام کاج کے قابل بھی نہیں رہا، اور اب مدار زندگی صرف وہ ایک باغ ہی ہے۔ اتفاقاً آندھی چلی آئی، اس میں آگ بھی تھی آندھی میں، اور وہ ہرا بھرا لہلہاتا باغ یکدم جو ہے خاک کا ہو گیا۔ اسی طرح یہ شخص ہے کہ پہلے تو نیکیاں کر لی، پھر برائیوں پر اتر آیا اور خاتمہ بھی اچھا نہ ہوا۔ جب ان نیکیوں کے بدلے کا وقت آیا تو وہ خالی ہاتھ رہ گیا۔ بس کافر شخص جب بھی اللہ کے پاس جاتا ہے تو وہاں کچھ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ جس طرح اس بڈھے کو اور جو کیا ہے وہ کفر کی آگ والی آندھی نے برباد کر دیا، اب پیچھے سے بھی کوئی اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ جس طرح اس بوڑھے کی کمسن اولاد اسے کوئی کام نہیں دے سکتی، بالکل اسی طرح سے ایسا شخص جو اپنے آخری عمر میں یا پھر شروع سے ہی نیکیوں کو اپنے کو سنبھالنے کی اور کرنے کی اپنے آپ میں قوت نہیں پاتا ہے، اپنے آپ میں اتنی مضبوطی نہیں دکھاتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں خالی ہاتھ ہی پہنچتا ہے۔ آج کا ہمارا سبق ہوا ادھر ہی مکمل۔ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔